جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ ہم سب سے مخفی نہیں ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کے سنجیدہ احباب بھی مسلمانوں کے ماضی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے حال پر بڑا ترس کھاتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کی یعنی قرآن مجید میں سب سے پہلے وہی جو اللہ کی جانب سے سب سے پہلا پیغام جو آیا تھا تعلیم سے متعلق تھا، یہ قوم آج پسماندہ کیوں ہو گئی، اور پسماندہ طبقات میں سے سب سے پسماندہ کیسے ہو گئی؟ اور وہ خود بھی اس کا حل بتاتے ہیں کہ دراصل یہ قوم جس کا ماضی میں شاندار اس کا کردار رہا، لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے مراکز تھے، ان کے بڑی بڑی جامعات تھیں، ان کے جو ہے بڑے بڑے شہر تھے سیکھنے سکھانے کے، اور تحقیقی میدان میں سب سے آگے تھے، اور جب یہ قوم تحقیق اور تعلیم و تعلم کے میدان میں پیچھے ہو گئی تو ان کا جو ہے حال ہے۔ تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اشاروں میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان تعلیم و تعلم میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہیں، ہم جائزہ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس سامنے رپورٹیں ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اور اس کا حل دریافت کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر دیگر اقوام کے مقابلے میں کھڑنا ہے اور ان کے برابر چلنا ہے اور اپنے آپ کو اگر منوانا ہے تو ہمیں اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کی میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرنا چاہیے۔ اس شہر میں ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے ہی میں پیغام دوں گا کہ مسلمان شہر کے اونچے سے اونچے معیاری ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ میری دانش کے مطابق آج ایک ٹاپ لیول کا اسکول جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سالانہ اس کی تعلیمی فیس 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اگر حساب ڈالیں نرسری سے لے کر 12 تک انٹرمیڈیٹ تک تو 15 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ 15 سال کے وقفے میں اگر ہم سالانہ 1.5 لاکھ کے حساب سے اگر آپ حساب ڈال لیں تو 20-25 لاکھ کا جو ہے ایک جو ہے بچے پر تعلیمی خرچ آتا ہے۔ اور اگر ایک والد اپنے بچے پر یا 2 بچوں پر یا 3 بچوں پر، 3 سے زیادہ تو بچے آج کے زمانے میں نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے اگر 50 لاکھ 60 لاکھ اگر تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ بچہ آئندہ چل کر 2-3 سال کے اندر انشاءاللہ اس کو جو پیسہ لوٹا دے گا۔ یہ غیر مسلموں کی پالیسی ہے۔ غیر مسلمین سے میری بات ہوتی ہے وقتاً فوقتاً بعض لوگوں سے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جو بچوں کے لیے یعنی ڈپازٹ نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہیں بناتے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اسکول میں پڑھائیں اور وہ پھر ریٹرن میں دیں گے اور پھر ان کی آمدنی پر ہم گھومیں گے پھریں گے۔ محترم حضرات، ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ اپنے پیسوں کو دیگر چیزوں میں جو ہے انویسٹ نہ کریں بلکہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں۔ جیسے بات مثال یہ فنکشن ہال ہے، میں نے بہت زیادہ غور کیا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے تو اس میں کس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ یا تو شادی خانے بناتے ہیں یا تو ہوٹل بناتے ہیں، بس اتنی ان کی پہنچ ہے۔ اسکول کا سوچتے ہی نہیں، کالجوں کا سوچتے ہی نہیں، اور